बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने साथ शेयर करनी है। 7 स्टोरीज़। अलीमा ख़ान की नवाज़ शरीफ से मुआफ़ी। ये सुन के आप शशदर रह जाएंगे। अभी मैं आपको अलीमा ख़ान का 60 सुनवाता हूँ। क्या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात ख़त्म हो रही है? और अमेरिका में एक बड़ा बिल पास हो गया। शेर अफजल मरवत का भाई खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग हो गया है। गंदम का बहरान काकड़ साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। भाई ये क्या हुआ? साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, ये काकड़ साहब तो उनका बंदा है, तो उनके बंदे के खिलाफ घेरा क्यों तंग हो रहा है? ये क्या चक्कर है? असल माजरा क्या है, ये आपके साथ डिस्कस करना है। और पेंशनर्स के लिए बुरी खबर है। पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस की समाअत है। इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जारी हैं। और साथ ही जो सिलाई मशीन जो बेवाओं और यतीम बच्चियों में हम तकसीम कर रहे हैं वो भी जारी और सारी है। और साथ ही हमारे सेंटर का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कढ़ाई सिलाई का हमने सेंटर बनाया था उसमें भी बच्चियाँ, वो यतीम बच्चियाँ वो बाइज़्ज़त बारोज़गार हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जनाब ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। मैं अलीमा ख़ान साहब का तो 60 में आपको अभी सुनवाता हूँ। और शायद आप कहेंगे भी सही कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना। तहरीक इंसाफ क्या सियासी जमात के तौर पर ख़त्म हो गई है? ये ख़त्म हो रही है। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है जब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में ज़म हो गई तो अब तहरीक इंसाफ का अमली तौर पे तो कोई वजूद है नहीं। लेकिन मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंदिया दिया है कि तहरीक इंसाफ चूँकि उसके दोनों जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए वो उसको तस्लीम नहीं किया गया, तो फिर ये मुख्तलिफ़ जगहों पर पार्टी की मीटिंग्स और कार्नर मीटिंग्स और जलसे और इस नाम से क्यों हो रहे हैं? ये जमात ख़त्म हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। शेर अफजल मरवत का भाई लतीफ़ ख़ान मरवत, उसको खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर का ये मुआविन ख़ुसूसी था बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आप हैरान होंगे कि अभी 2 दिन पहले ये पता चला कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामज़द किया है। पहले भी हुकूमत ने एतराज़ किया था कि ये इसको तो नहीं लगाते, लेकिन इमरान खान ने फिर उसी को नामज़द किया है। तो जब इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक तरफ चेयरमैन नामज़द किया है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने उनके भाई लतीफ़ ख़ान मरवत को काबीना से फारिग कर दिया है। और ये अभी तो आए थे, अरसा कितना हुआ है, ये अभी आपको पता है कि अभी काबीना बनी थी थोड़ा अरसा पहले, और अब वो काबीना से फारिग हो गए हैं। और साथ ही ये भी बताता चलूँ कि गंदम का बहरान, भाई मैं सुनाता हूँ, थोड़ा सा हौसला रखें। ये मेरे पास 60 मौजूद है जो अलीमा ख़ान साहबा का जो मुआफ़ी का 60 है। और गंदम का बहरान शदीद हो गया है और साथ ही एहतजाज भी शदीद है और गंदम ख़रीदी नहीं जा रही। आज को बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि हम किसानों से 5 लाख टन गंदम ख़रीदेंगे। तो अब कोई और हुकूमत उसने अभी तक ऐलान नहीं किया, लेकिन अब सुना है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है कि जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग होगा, उनको कटहरे में लाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ज़िम्मेदार, क्योंकि मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी वो महकमा उनके पास था, वो कलमदान उनके पास था, ख़ुद वज़ीर आज़म के पास जब काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म थे, और फिर शमशाद अख्तर साहबा भी और बाकी भी लोग कुछ थे इसमें शामिल। तो काकड़ साहब के गिर्द कुछ घेरा तंग हो रहा है। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर असल में ये है कि जब इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया तो ख़ुद ये अभी नजम सेठी साहब ने भी कहा है, डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया तो उससे पहले ये पता चला
یا کہیں سے کوئی سمیل آئی کہ جی وڈا گھر کاکڑ صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا چاہتا ہے، ٹھیک، اب کاکڑ صاحب ظاہر ہے وہ سینیٹر ہیں، تو پھر سینیٹر وہ وزیر تو بن سکتا ہے، تو پھر اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کاکڑ صاحب وہ وڈا گھر ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا چاہتا تھا۔ اچھا، اب یہ بات جیسے ہی نواز شریف صاحب تک پہنچی تو نواز شریف صاحب نے آنن فانن فیصلہ کر کے انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگا دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر لگ گئے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کی جو تقرری ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوئی ہے، وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جیسے اگر میں اچھا پھر عدلیہ شروع ہو گئی ہے، اگر یہ عدالتیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، اگر انہوں نے انتشار اور اس کی یہ نہ کیا ہوتا، اب کیا ہے یار کہ بھائی آپ اپنا پینڈنگ لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں اور جناب آپ پھر ادھر لگ گئے ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب کا کیس جو ہے نا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ججز وہ کیسز پہلے سنتے ہیں کہ جس پر کیمرہ پڑتا ہے، یہ کیمرہ ایڈکٹ ججز ہیں معذرت کے ساتھ، یہ بادی النظر میں ان کو کیمرہ ایڈکشن ہو گئی ہے کہ جو کیمرہ جن کیسز پہ پڑتا ہے نا، اسی وجہ سے باقی سارے کیسز لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں تمام میں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی فوری طور پہ اسحاق ڈار صاحب کو لگا دیا جائے، وڈا گھر کاکڑ صاحب کو لگانا چاہتا تھا۔ اب اس سے بھی ایک گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ ان کے خلاف کو کارروائی ہوگی؟ کارروائی نہیں ہوگی، وہ ان کا بندہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کارروائی نہیں ہونی، لیکن یہ ضرور ہے کہ بھائی اگر کل کو کسی اور بڑے عہدے کے لیے ان کا نام آ گیا تو پھر پھٹا پڑے گا، ان کو اتنا متنازع کر دیا جائے کہ بھائی ہم تو کیا ہے نا پوٹھا، انہوں نے غلط تو کام کیا ہے۔ یہ گندم کا آج جو بحران ہے، آج جو احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ کس نے کیا؟ یہ کاکڑ صاحب نے کیا ہے۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں۔ یہ میں آپ کو علیمہ خان صاحبہ کا یہ ایک ساٹھ سنواتا ہوں، ذرا تھوڑا سا غور سے سنیے گا۔ ہاں ایسا نہیں ہے، بہت ہی غور سے سنیے گا یہ علیمہ خان صاحبہ کیا فرما رہی ہیں، یہ لیجیے۔ کیا پتہ اس کے بعد ہم سارے فیصلہ کریں گے کہ ہم معافی چاہتے ہیں باقیوں سے جن سے ساتھ آج تک بے انصافی ہوئی ہے۔ جب اپنے ساتھ ہوا ہے تو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ کتنا نظام ختم ہو چکا ہے، کہ ہم سب کو مل کر اب اس کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی اور اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے تو آگے ہماری اور آپ کی سب کے ساتھ بہتری ہوئے گی۔ اگر ہم انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے تو پھر ہماری اور آپ سب کی بہتری ہوگی۔ کیا پتہ ہم پھر سارے مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم ان سے معافی چاہتے ہیں کہ جن کے ساتھ آج تک ناانصافی ہوتی رہی ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، نواز شریف سے بھی معافی چاہتے ہیں، زرداری صاحب سے بھی معافی چاہتے ہیں، باقی پی ایم ایل این ساری اس کی جماعت سے معافی چاہتے ہیں، زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی سے بھی معافی چاہتے ہیں، جن لوگوں کو ہم نے قید میں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آج ہم پہ خود بنی تو تب ہمیں پتہ چلا، تب ہمیں سمجھ آئی کہ یار ان کے ساتھ غلط ہو گیا تھا، ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی تھی، اور پھر ہم کیا پتہ فیصلہ ہی کر لیں کہ بھائی ان کے ساتھ، ان سے ہم معافی چاہتے ہیں، ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا۔ یہی ہوتا ہے کہ جب اپنے پہ بنتی ہے۔ یہ تو علیمہ خان صاحبہ ہیں، لیکن جو خان صاحب بکرے کھا رہے ہیں، جو مرغ دیسی مرغ کھا رہے ہیں دیسی گھی میں پکا کے، کیا ان کی بھی یہی سوچ ہے یا ان کی اکڑ اور گردن میں سریا وہی اسی طرح باقی ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے۔ اچھا، پینشنرز پر ٹیکس لگنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا، ویسے پینشن کا نیا نظام بھی آ رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں بھی مینشن ہوگا کہ پینشن کا جو نیا نظام، یعنی 2024 سے آنورڈ جو انڈکشن ہوگی، جو 2024 سے آنورڈ جو لوگ انڈکٹ ہوں گے، جن لوگوں کی نوکری لگے گی، ان کا پینشن والا وہ سسٹم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ وہ کیسے؟ فوج اور جو پولیس کے پینشنرز ہیں ان کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ یہ بیچارے جو دوسرے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، میں اب کیا کہوں، شودر کہوں ان کو، معاف کیجئے گا، ان کی پینشن کا ایک الگ سے نظام آئے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے
کہ اس پہ ٹیکس بھی لگانے کا پلان ہے، اور ٹیکس بھی لگانے کا یہ پلان ہے، اور ٹیکس اچھا بات یہ ہے، کچھ لوگ کہیں گے، کچھ میری اس بات پر اعتراض کریں گے کہ جی آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس طرح، آئی ایم ایف سر بہت ساری اور باتیں بھی کہہ رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے ابھی جو وزیر اعظم ہاؤس کے افسران کو کوئی 4 ارب کا یا کس کی 4 اضافی تنخواہیں دی گئیں، جیسے انہوں نے کوئی دہلی کا لال قلعہ فتح کیا ہو، وہ جو 4 اضافی تنخواہیں ملی ہیں ان افسران کو اور اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اس پر بھی آئی ایم ایف نے اعتراض کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس پر بھی کیا تھا، تو پھر تو کچھ نہیں ہوا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف اعتراض کر رہا ہے کہ آپ کو ایک لمبے عرصے تک ایک پینشن جو آپ دیتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ لمبے عرصے تک پینشن دیتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری ایسی، یعنی بہت ساری بیوائیں، بہت ساری یتیم بچیاں اس پینشن پر پل رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے بزرگ جن کے بچے نوکری یا تو کرتے نہیں ہیں یا ان کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ صرف اپنی پینشن پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی کہنے کی باتیں ہیں نا۔ تو بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جن کی سالانہ 1 لاکھ بھی ہے نا ان پر بھی ٹیکس، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 10% تمام پر ٹیکس لگا دیا جائے۔ لیکن ہم نے جو ججوں کی مراعات ہے وہ کم نہیں کرنی، ہم نے جو جرنیلوں کی مراعات ہیں وہ کم نہیں کرنی، ہم میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا پیٹرول ختم کر دیں، ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بجلی کے مفت یونٹ ختم کر دیں۔ ان کے جنریٹر چل رہے ہیں پیٹرول پر، وہ بھی سرکاری پیٹرول پر چل رہے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی سرکاری پیٹرول پر چل رہی ہیں، اور ساتھ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کی جو تنخواہیں 15 لاکھ ہیں وہ جناب ابھی صاحب ایک لگے جنرل عبدالعزیز صاحب، اچھا ایک بات میں کلیئر کرتا جاؤں، یہ وہ والے عزیز صاحب نہیں ہیں جنرل جو مشرف صاحب کے ساتھ، وہ شاہد عزیز تھے، ایک دوسرے بھی عزیز تھے، یہ تو ابھی 2020 میں لاہور کے کور کمانڈر تھے جنرل عبدالعزیز صاحب۔ یہ جو ابھی لگے ہیں وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی کوئی 9-10 لاکھ روپے تنخواہ، اب ان کی 9-10 لاکھ سے زیادہ پینشن بھی ہوگی، اور ان کی 9-10 لاکھ روپے اب تنخواہ دوسری بھی لگ گئی ہے۔ ان کی کمی نہیں ہوگی، ان کی کٹوتی بھی نہیں ہوگی، کٹوتی اس کی ہوگی کہ جس کی 30,000 40,000 پینشن ہوگی، ان پہ ٹیکس لگے گا ان کی، اور پھر جو آگے بھرتی ہوں گے بیچارے ان کی پینشن ہوگی کوئی نہیں، تو یہ والی صورتحال۔ تو آئی ایم ایف تو ان کے بارے میں بھی کہتا ہے نا، آئی ایم ایف تو ایسے علل تللوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ان کو بھی یہ جو آپ سارے بے روزگار جنرل بھرتی کر رہے ہیں نئے محکموں میں، اور ان کو اپنی پینشن بھی مل رہی ہے لاکھوں روپے، اور ادھر سے بھی لاکھوں روپے مل رہے ہیں، تو آئی ایم ایف اس پہ کچھ نہیں کہتا، اس پہ بہت کچھ کہتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کے پر جلتے ہیں، بات کرتے ہوئے بھی پر جلتے ہیں۔ اگلے ہفتے 2 اہم کیسز کی سماعت ہے بھائی، اور اہم کیسز کون سے ہیں؟ ایک کیس ہے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ پیونی جج ہیں، جو اگلے جج ہوں گے قاضی فیضیسہ صاحب کے بعد، ان کی سربراہی میں یہ ایک بینچ بنا ہے، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں ساتھ ہی۔ تو بینچ کی تشکیل بہت کچھ بتا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ریلیف بھی مل جائے۔ ایک تو یہ کیس ہے، غالباً یہ 8 تاریخ کو ہے، 6 تاریخ کو فیض آباد دھرنے کا کیس لگا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، وہ بھی 3 رکنی بینچ ہے، اور یہ بھی بہت اہم کیس ہے۔ پچھلے یہ جو 6 ججز کا جو کیس کی سماعت ہو رہی تھی، قاضی فیضیسہ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس فیض آباد دھرنے کا جنرل فیض ہی ذمہ دار ہے، لیکن شاید آپ اسے بچانا چاہتے ہیں، آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ اور ہم نے سنا کہ جو دھرنا کمیشن ہے، جو کمیشن بنایا گیا تھا، گورنمنٹ نے بنایا تھا، اس نے فیض حمید صاحب کو کلین چٹ دیے، بڑا معصوم ہے بیچارہ، ٹھیک ہو گیا نا، اس کو کلین چٹ دے دیے، جنرل باجوہ کو بھی کلین چٹ دی ہے۔ سارے کا سارا ملبہ اس وقت کی پنجاب حکومت سیاسیوں پہ ڈال دیا ہے، مطلب جدھر کا لتر پڑے گا وہ سیاسیوں کو پڑنا ہے، وہ سب کو، ہر کسی کو پتہ ہے۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو، کانگریس ہے نا، کانگریس کے 2 ایوان ہیں، جیسے ہمارا پارلیمنٹ ہے، پارلیمان، اس کے 2 ایوان ہیں، اوپر کا جو ایوان ہے سینٹ کہلاتا ہے اور نیچے قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ امریکہ میں بھی امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو بولتے ہیں کانگریس۔ اب کانگریس کے بھی 2 ایوان ہیں، اوپر کا ہے سینٹ
नीचे का है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी ईवान नुमाइंदगान। ईवान नुमाइंदगान में एक बिल पास हुआ है, चूँकि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया है फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के ख़िलाफ़। अब वो ईवान नुमाइंदगान में एक बिल पास हुआ है, अच्छी खासी अक्सरियत से हुआ है, ग़ालिबन 320 और 90 या इस तरह से इसकी अक्सरियत से हुआ है, और वो पास किया है कि जो भी इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगा वो फड़ लिया जाएगा। अब ये है उनकी डेमोक्रेसी, ये है उनकी इंसानी हुकूक, ये है आज़ादी इजहार राय, ये है जमहूरियत में एहतजाज का हक़ कि जो भी इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगा वो गिरफ़्तार होगा। इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं होगी। अब ये बिल जाना है सेनेट में और डेफिनेटली उधर भी पास हो जाएगा, बड़े आराम से पास हो जाए। तो भाई जो अरस्तु हमें सिखाते हैं ना और हमें बताते हैं, उधर तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बड़ी अहम है। रातों रात ये बिल पास हुआ है, क्यों? क्योंकि एहतजाज हो रहा है किसके ख़िलाफ़? जुल्म के ख़िलाफ़, कत्ल व गारत के ख़िलाफ़, नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ ये एहतजाज हो रहा है। और उन्होंने कहा है जी नहीं, जो भी एहतजाज करेगा वो गिरफ़्तार होगा। अब इस एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।